بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. حمد و صلاۃ کے بعد انشاءاللہ اس مبارک کتاب سے آج 56 نمبر پیش کر رہے ہیں اللہ کے توفیق سے، اور انشاءاللہ اس کے بعد اس کتاب میں صرف ایک باب باقی رہتا ہے. یہ آخری سے پہلے والا باب ہے، اور اس کے بعد لیکن آخری جو باب ہے بڑا اہم باب ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس پر آئندہ ہفتے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی بإذن اللہ. آج کا جو باب ہے وہ باب ما جاء فی حمایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمى التوحید وسدہ طرق الشرک. باب کا ترجمہ یہ ہے کہ بیان اس مسئلے کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے حدود کی حفاظت کس طرح کی ہے، اور شرک تک پہنچانے والے سارے راستوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بند کیا ہے، مسدود کیا ہے. اس سے پہلے ایک باب گزر چکا ہے، وہ باب اس طرح سے ہے: باب ما جاء فی حمایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب التوحید وسدہ کل طریق یوصل الی الشرک. باب ہے اس مسئلے کے بیان میں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب توحید کی حمایت کس طرح سے کی ہے، یا اس کی حمایت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کی احادیث وارد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک تک پہنچانے والے تمام راستوں کو بند کرنے کے تعلق سے کیا احادیث وارد ہیں. آپ کہیں کہ دونوں باب تو سملر ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ فرق تھوڑا سا ہے، باریک سا ہے، اور بہت اہم سا ہے. وہاں پر ہے جناب التوحید. اصل میں کبھی کبھی ہم کو بلیک بورڈ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہے نہیں، تو بہرحال آپ لوگ تھوڑا سا توجہ دیں گے تو سمجھ جائیں گے. ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر ایک چیز ہے، اور اس دائرے کے باہر ایک چیز ہے. تو اس دائرے کے اندر کیا ہے؟ ہمارا دین اور توحید، عقیدہ توحید ہے. ٹھیک ہے؟ تو پہلے باب میں جو بات بیان کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کو شرک سے محفوظ کرنے کے لیے کیا کیا احادیث ارشاد فرمائی ہیں، کیا کیا انتظام کیا ہے آپ نے کہ شرک کو کسی طرح سے راستہ نہ مل پائے توحید تک آنے کا، توحید پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے پائے. تو یہ ڈائریکٹ توحید کا مسئلہ تھا جو اس دائرے کے اندر ہے. اور یہ دائرہ کیا ہے؟ یہ اس توحید کی باؤنڈری ہے. توحید کی باؤنڈری ہے، توحید اس باؤنڈری کے اندر ہے. تو پہلا جو باب تھا
اس باؤنڈری کے اندر شرک نہ گھسنے پائے، نہ آنے پائے۔ ابھی کا آج کا جو باب ہے کہ شرک اس باؤنڈری تک نہ پہنچنے پائے۔ جب کوئی چیز باؤنڈری تک نہیں پہنچے گی تو اندر کیسے جائے گی؟ پہلے والے باب میں تھا کہ اندر نہ آنے پائے، اس والے باب میں ہے کہ کوئی چیز باؤنڈری تک ہی نہ پہنچ پائے۔ حما کہتے ہیں کسی بھی چیز کی جو حدود ہوتی ہیں، باؤنڈری۔ کھیت کی بات اگر کریں آپ تو کھیت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تھوڑا سا کھیت کے چاروں طرف، اب ہم لوگ اس کو میڑ بولتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں، یا اس کو کیا، حد بندی جو اس کی ہوتی ہے تھوڑا اونچا کر کے، تاکہ کھیت کے اندر کا پانی بھی باہر نہ جائے اور اس کھیت کو دوسرے کے کھیت سے الگ بھی کیا جائے، اس کی حد بندی بھی ہو جائے۔ آپ گھر بناتے ہیں تو گھر کے چاروں طرف یا جدھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ادھر جگہ خالی ہے، آپ باؤنڈری بناتے ہیں۔ بڑے محل بنتے ہیں تو یقین اس کے چاروں طرف فصیل کی شکل میں بڑی اونچی باؤنڈری بنائی جاتی ہے۔ تو اسی کو جو ابھی تک میں نے بتایا، چاہے وہ کھیت کی باؤنڈری ہو، چاہے گھر کی ہو، چاہے کسی بھی چیز کی ہو، جو یہ حدود ہے نا، اسی کو عربی زبان میں حما بولتے ہیں۔ حما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان لکل ملک حما، ہر بادشاہ کی اپنی حدود ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اللہ رب العالمین کی باؤنڈری کیا ہے؟ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اب کسی بادشاہ کے باؤنڈری تک کوئی دشمن پہنچ کر اس پر وار کرے تو کیا بادشاہ اندر خاموش بیٹھا چپ چاپ رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو بھی یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی اس کی حدود کو چھوئے، حرام کام تک پہنچے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو حرام کام جتنا ہی اس کی حرمت شدید تھی اتنا ہی اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے صاف فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، ہے نا؟ کیا فرمایا؟ زنا کے قریب تک مت جاؤ، یہ نہیں کہ زنا مت کرو، فرمایا زنا کے قریب مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، وہ بڑا ہی فحش کام ہے، بڑا ہی غلط کام ہے، بڑا ہی برا راستہ ہے، اس کے قریب مت جاؤ۔ تو یہاں پر اس باؤنڈری کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا احادیث وارد ہیں۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہو گئیں، توحید کی حفاظت بھی کرنا ہے کہ توحید کے اندر کسی طرح سے شرک داخل نہ ہونے پائے، شائبہ نہ آنے پائے، اور شرک تک پہنچنا تو درکنار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اہتمام کیا ہے، وہ انتظام کیا ہے، وہ تدبیر کی، ایسی حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں کہ توحید کی جو باؤنڈری ہے اس باؤنڈری تک بھی کوئی نہ پہنچنے پائے تاکہ اندر جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ سمجھ گئے نا ابھی فرق دونوں کا؟ جی۔ اس کے اندر مؤلف رحمہ اللہ نے دو حدیثیں ذکر کی ہیں۔ پہلی حدیث ہے عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى۔ عبداللہ بن الشخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، یہ قبیلے بنو عامر سے ان کا تعلق ہے، اس لیے عامری کہا جاتا ہے ان کو۔ کہتے ہیں میں بنو عامر، قبیلے بنو عامر کے وفد کے ساتھ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرب قبائل کے وفود آنا کب شروع ہوئے؟
جب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو طاقت دے دی، تمکنت دے دیا زمین کے اندر، ان کو مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا۔ مکہ کب فتح ہوا؟ کس سن میں؟ جی ہاں، سن 8 ہجری میں۔ جی ہاں، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور اسی کے تھوڑے ہی دن کے بعد اسی سال طائف فتح ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، فتح مکہ کا اور غزوہ حنین کا، جس کے بعد طائف فتح ہوا۔ اور عرب کے سارے قبیلوں نے یہ جان لیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو شکست دینا مشکل ہی نہیں، ناممکن بنتا جا رہا ہے۔ اب سوائے ان کے دین کو قبول کرنے کے کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور دھیرے دھیرے دین اسلام کی خوبیاں بھی لوگوں پر ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اسلام 13 سال مکہ میں اور 8 سال مدینہ میں، 13 اور 8 21 سال ہو چکے۔ اب 21 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت اس انداز میں کر دی تھی کہ کوئی بھی آج کے مسلمانوں کی طرح نہیں تھے کہ اسلام سے تو محبت ہے پر مسلمانوں سے محبت نہیں، بلکہ ان سے نفرت ہے ہمارے اور آپ کے معاملات کو دیکھ کر، الا من رحم اللہ۔ اس وقت کے صحابہ کرام اسلام کی 100% اگر نہ کہیں، کیونکہ سب بشر تھے، تو غالبی صفات ان کے اندر پائی جاتی تھی، اور وہ اسلام کی نمائندگی 99% کرتے تھے۔ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام سمجھ سکتے تھے، اور وہ انہوں نے دیکھا۔ ایک تو طاقت بھی دیکھی، دوسرے ان کے اخلاق اور عمل بھی دیکھے۔ ان کو یقین آ گیا کہ یہ دین غالب ہونے والا دین ہے، اللہ رب العالمین کا پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا برحق دین ہے، اس لیے اب اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے سورہ نصر کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اللہ رب العالمین نے فتح مکہ کا ذکر کیا ہے، اپنی مدد کا ذکر کیا۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، اور یہاں مفسرین نے کہا فتح سے مراد فتح مکہ ہے، فتح مل جائے، کامرانی مل جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ وفد اسی آیت کی تفسیر کا ایک حصہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ لوگ اس دین کے اندر فوج در فوج داخل ہونے لگے، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت داخل ہونے لگے۔ پہلے تو کئی مہینوں کے بعد ایک شخص اسلام لاتا تھا، کئی ہفتوں کے بعد کوئی شخص اسلام میں داخل ہونے کی جرأت کر پاتا تھا، لیکن یہ وقت آ گیا تھا کہ اب قبیلے کے قبیلے، جماعت کے جماعت اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اللہ رب العالمین نے گویا کہ اپنے احسان کا ذکر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پاکی اور رب سے استغفار کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر
اپنے نبی کو تسبیح اور استغفار کی دعوت دیتے ہوئے اپنے تواب ہونے کی بات کا ذکر کیا ہے۔ یہ دعوت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے بلکہ آپ کی پوری امت کو ہے کہ آپ اگر بخشے بخشائے ہونے کے باوجود استغفار کرنے کے ضرورت مند ہیں یا اللہ کی طرف سے آپ کو استغفار کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، تو ہم مسلمانوں کو کیا اس دعوت کا مخاطب اپنے آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے؟ یقیناً سمجھنا چاہیے۔ پھر بھی بہت سارے میں نے سنا، شاید اپنے انڈیا میں یہ کوئی جماعت ایسی ہے کہ بولتے ہیں نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ نہیں پڑھنا ہے، ایسا کچھ سنا ہے میں نے کہ ایسی کوئی جماعت تیار ہوئی ہے۔ اور جماعتیں تو ماشاءاللہ آج کچھ بھی سوچیے تو کوئی نہ کوئی اس فکر کا حامل مل جائے گا آپ کو۔ کیا کہتے، میں نے جو سنا جس نے مجھے نقل کیا، کیا کہتے، استغفار تو گناہ کے بعد کرتے ہیں، ہم نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے کیا؟ ہم نے تو نماز پڑھی ہے، نیک کام کیا ہے، تو نیک کام کے بعد استغفار کا کیا مطلب؟ بھئی آپ نے نیک کام کیا ہے لیکن اس کام کو کر کے اپنے آپ کو اتنا بڑا نیک سمجھ لینا، یہی آپ کا ایک گناہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ پڑھتے تھے اور آپ کہتے ہیں مجھے استغفر اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، یہی آپ کے گناہ کے لیے کافی ہے۔ تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ فتح مکہ کے بعد اب سن 8 ہجری تو ختم ہو رہا ہے نا، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ ختم ہو گیا، 8 ہجری، 9 ہجری آ گئی۔ 9 ہجری میں جب مسلمانوں کو یہ مکہ کے یا عرب کے قبائل کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، تو جوق در جوق آنا شروع ہو گئے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے صحابہ کرام کو جا کر دعوت دینی پڑتی تھی، اب لوگ خود ہی مدینہ آنے لگے۔ انہی وفود میں سے ایک وفد کا ذکر یا عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ آئے، انطلقت فی وفد بنی عامر، میں بھی آیا بنو عامر کے قبیلے بنو عامر کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقلنا، سب لوگوں نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف شروع کی، انت سیدنا، آپ ہمارے آقا ہیں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السید اللہ تبارک و تعالی، سید میں نہیں ہوں، آقا میں نہیں ہوں، آقا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ کہتے ہیں عربوں کا، اور یہ انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت ہے، جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، ایسی شخصیت کے پاس جس سے آپ ڈرتے بھی ہیں اور جس سے آپ کو لالچ بھی ہوتی ہے نا، اس کی عزت بھی آپ کے، تعظیم بھی آپ کے دل میں ہوتی ہے، تو آپ جاتے ہی کچھ نہ کچھ تعریفی کلمات کہنا اس کی شان میں پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہاں جو مسئلہ ہے کہ شان میں آپ مدح اور ستائش کے کلمات پیش کریں، لیکن ایک حد آپ کے سامنے ہونی چاہیے، اس حد سے آپ آگے نہ بڑھیں۔ وہ حد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتلا دیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی چھوڑا نہیں ہے میرے بھائی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ہم کیا عمل کریں، کیسے عمل کریں، نہیں، دراصل ہماری نگاہ کی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم کو وہاں پر، ورنہ علماء موجود ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو علماء سے رجوع کرو، آپ کو بتائیں گے کہ یہاں کس چیز کی رہنمائی آپ کو ہونی چاہیے اور کیا آپ کو کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقام بتا دیا، اگلے والے حدیث میں بہت صراحت کے ساتھ آ رہی ہے، فرمایا میں
میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور میں عبداللہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کا بندہ، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حقیقت بتا دی کہ میں بھی بنو آدم میں سے ہوں، میں بھی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، لیکن میری ایسا نہیں کہ میں ان کی بالکل برابر ہوں، انہی جیسا ہوں، نہیں، میری خوبی ہے۔ اور خوبی کیا ہے میری؟ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرا مقام ہے، میرا مرتبہ ہے، اور وہ رسالت کا مرتبہ ہے، رسول ہونے کا مقام ہے۔ تو مجھے اپنے برابر نہیں سمجھا جائے، رسالت کا مقام جو ہے وہ مجھے دیا جائے، وہ میرا مقام ہے، وہ اللہ رب العالمین نے اس مقام کو مجھے عنایت فرمایا، لیکن اس سے اوپر نہ پہنچایا جائے۔ اس سے اوپر پھر کس کا مقام ہے؟ اللہ رب العالمین کا مقام ہے، وہ میرے لائق نہیں ہے، وہ میرے شایان شان نہیں ہے۔ میرے شایان شان جو مقام ہے وہ عبودیت سے شروع ہو کر رسالت پر ختم ہو جاتی ہے، سمجھئے؟ تو آپ کسی کی شان میں تعریف پیش کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن حد کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ اس سے اوپر نہ جائیں، آپ غلو نہ کریں، آپ مبالغہ آرائی سے کام نہ لیں، جو مقام ہے اس مقام سے اس بندے کو آپ اس سے اوپر نہ پہنچائیں، یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس قبیلے کے اس وفد کے سامنے جب انہوں نے انت سیدنا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کی، اور تنبیہ اس انداز میں کی کہ توحید پر کسی طرح کی آنچ نہ آئے۔ کیوں؟ آپ نبی ہیں، نبی، رسول، ولی، عالم، امام، ان سب کے سلسلے میں مبالغہ آرائی کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت۔ تو یہ خطرہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ جاتے، خاموش رہتے، تو ابھی انہوں نے سیدنا کہا تھا، اور ہو سکتا ہے کسی اور ملاقات میں، دوسری زیارت میں کچھ اور بھی آگے بڑھا دیتے، کیونکہ انسان کی تو فطرت یہی ہے نا، ایک قدم آگے، ایک قدم آگے، ایک قدم آگے، اگر اس کو روکا نہ جائے تو پھر قدم اٹھتے ہی جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پہ بریک لگا دیا کہ بھئی اس سے آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں یاد رہنا چاہیے کہ سید کا جو کلمہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث کے اندر مخلوقات کے لیے بھی استعمال کیا ہے، جس میں سے آپ کی حدیث خود اپنے بارے میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ولد آدم کا سردار ہوں، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہاں آپ منع کر رہے ہیں۔ اب باب کیا تھا ہمارا؟ کہ توحید کے حدود کی حفاظت۔ ابھی یہاں مسئلہ توحید تک نہیں، ان احادیث کے ذریعے، جن احادیث کے اندر حسن حسین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں یہ دونوں، انا سید ولد آدم ابنی ھذا سید، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس میرے بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑی جماعت کے درمیان صلح کروائے گا، اور ہوا۔ تو یہ سب احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ سید کا استعمال مخلوقات کے لیے بھی جائز ہے، کر سکتے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر منع کر دیا۔ کیوں؟
ماجرا وہی ہے کہ آپ کو خدشہ لاحق ہوا کہ اگر یہ دروازہ کھلا رکھیں گے، بند نہیں کریں گے تو لوگ آگے بڑھیں گے اور پھر توحید کی باؤنڈری خطرے میں آ جائے گی، توحید کی باؤنڈری خطرے میں آ جائے گی، اور جب باؤنڈری تک کوئی پہنچ گیا تو خطرہ ہے اس بات کا کہ وہ آگے بھی بڑھ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جس کے اندر حما کا ذکر ہے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال اور حرام واضح ہیں، وبینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، لا يعلمها كثير من الناس، بہت سارے لوگ ان دونوں کے درمیان جو یہ ذرا شبہ والی بات ہے، شبہ والی بات سے مراد ان کا سمجھنا ذرا عام لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ، جو بندہ شبہات سے بچ جائے اس نے گویا کہ اپنے دین کے اندر براعت کا پہلو اختیار کر لیا، شبہ سے بچا، حلال جو بین ہے اس کو اختیار کیا، حرام جو بین ہے اس سے اپنے آپ کو بچایا۔ یہ بیچ کی جو باتیں ہیں جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو حلال ہے کہ حرام ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، اس کے قریب نہیں گیا، تو مسئلہ اپنے دین کو اس نے محفوظ کر لیا۔ آپ نے فرمایا کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یقع فیہ، فرمایا یہ اس چرواہے کی طرح ہے کہ جو کھیت کے حدود پر چراتا ہے اپنے جانوروں کو، تو قوی خدشہ اس بات کا رہتا ہے کہ وہ جانور اس کھیت میں سے بھی کچھ نہ کچھ کھا لے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو گاؤں والے ہیں نا بھائی، چروا ہے، ان کی عادت بڑی خراب ہوتی ہے، پتہ نہیں پورا میدان پڑا رہتا ہے تو پورا میدان نہیں چراتے، وہ میڑ کے پاس ایسے ایسے یعنی کھڑے رہتے، اور جانور کا منہ، ان کے پاس لاٹھی بھی رہتی ہے نا، لاٹھی بھی رہتی ہے، لاٹھی بھی میڑ پر رکھے رہتے ہیں، اس کے منہ پر دھیرے دھیرے مارتے رہتے، وہ چلتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی ذرا بھی ان کی آنکھ تھوڑی سی یعنی اوجھل ہوئی اور وہ اس نے آگے منہ مار دیا۔ اگر کھیت میں چاول کا وہ لگا ہوا ہے یا گیہوں کا لگا ہوا ہے، اب اگر جانور اتنا منہ کھول کے اس نے کر دیا تو لے گیا، کم سے کم 250 گرام اناج کا پودا لے گیا وہ اندر۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال دے کر سمجھایا کہ جو چرواہا بالکل باؤنڈری کے قریب ہو کر کے اپنے جانور کو چراتا ہے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ جانور اس میں سے کھائے گا۔ بالکل وہی مثال حلال اور حرام کے درمیان کی جو شبہ والی چیزیں ہیں کہ جب آپ اس کے قریب جائیں گے، مسئلہ آپ کے لیے واضح نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر واقع بھی ہو جائیں، ہو سکتا ہے وہ حلال ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو حرام ہے تو آپ حرام میں واقع ہو گے، تو اس سے دور رہنا بہتر ہے۔ سید کا معاملہ بھی اسی جیسا ہے تقریباً، کہ اگرچہ دیگر احادیث کے اندر جواز کی بات ثابت ہوتی ہے لیکن اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ اس طرح کے کلمات اللہ کی مخلوق کے لیے، حتیٰ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے استعمال کرنے سے منع فرما دیا تو پھر باقی اور کسی کے لیے آپ استعمال کیوں کر سکتے ہیں؟ تو اس سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔ اب انہی دو طرح کی ایک ایسی روایات ہیں جو جواز پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ حدیث ہے جو ممانعت پر دلالت کرتی ہے، تو علماء بھی اس کے اندر مختلف ہو گئے احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، اور مختلف طریقے کی بات، بعض علماء نے کہا کہ یہ جائز ہے، پر سید کا کلمہ استعمال کرنا جواز کے ساتھ اس کے اندر کراہت ہے، یعنی نہیں استعمال کرنا چاہیے، چھوڑ دینا بہتر ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، کوئی کراہت نہیں ہے، استعمال کر سکتے، البتہ کہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ جہاں پر فتنے کا خدشہ ہو، یہ ہو کہ یہ بندہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، اور یہ مسئلہ ہے جب آپ کسی کی تعریف کرتے بہت زیادہ، اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے یعنی آپ لوگوں سے، آپ ابھی ہمارے مخاطب ہیں، علماء کی بھی بہت زیادہ تعریف وریف نہیں کریں۔
اگر تعریف آپ کو کسی عالم کی بات بہت اچھی لگتی ہے تو اس کے لیے دل ہی دل سے حق تک رسائی کی توفیق کی دعا اور اخلاص کی دعا، یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں ایک عالم کے تئیں۔ حق تک رسائی کی توفیق کی دعا اور اخلاص کی دعا اپنے دل میں ہی عن ظاہر غیب کر دیں، اس کے لیے منہ پہ تعریف نہیں کریں، کیونکہ منہ پہ تعریف کرنے سے دو خدشہ، ایک تو تعریف کرتے گئے، آپ تعریف کرتے گئے، مبالغہ غلو کے اندر مبتلا ہو گئے، یہ آپ کے لیے خطرہ ہو گیا، اور جب آپ تعریف کرتے ہیں تو اس کے دل میں بھی گدگدی ہو گئی تو اس کے لیے بھی خطرہ۔ سمجھ لیں نا، اعمال اکارت، اعمال اکارت، کیونکہ اس کو اپنے آپ کے بارے میں ظان ہو گیا نا، میرے اندر کچھ ہے تبھی تو لوگ تعریف کر رہے ہیں۔ تو یہ دو خدشہ ہو، یہ دو خطرہ ہے یہاں پر۔ تو اس لیے یہاں پر جو تیسری بات میں عرض کر رہا ہوں اس کے تعلق سے، کہ علماء نے کہا کہ کر سکتے استعمال، لیکن ایسی شخصیت کے سلسلے میں استعمال نہیں کرو جس کے بارے میں خدشہ ہو کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ بعض علماء نے کہا اگر پیٹھ پیچھے کسی کے لیے استعمال کرنا ہے تو استعمال کرو، لیکن اس کے سامنے استعمال نہ کرو، کیونکہ تعریف سامنے کرنا یہ بہت بری عادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سامنے کوئی تعریف کرے تو اس کے چہرے پر مٹی مارو۔ تو ان اختلافات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بات اگر سمجھی جائے، اچھا ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ جو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہی میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی کے لیے بھی قطعاً سید کا استعمال نہیں کر سکتے، اور ان کی دلیل بھی اپنی جگہ بہت قوی دلیل ہے۔ یہ حدیث تو صاف ہے آپ کے سامنے۔ کہتے ہیں اس سے پہلے کی جو حدیثیں ہیں نا، وہ حدیثیں پہلے کی ہیں، یہ آخری حدیث ہے اس سلسلے میں، کیونکہ یہ سن 9 ہجری کی حدیث ہے، اور اس سے پہلے کی حدیثیں تو منسوخ ہو گئی۔ کہتے ہیں اس حدیث کے ذریعے پہلے کی حدیثیں منسوخ ہو گئی، لیکن چونکہ مسئلہ پہلے کی ساری حدیثوں کے بارے میں تاریخ واضح نہیں ہے، یہ ناسخ منسوخ کا جو مسئلہ ہے نا، اس کے لیے ضروری ہے، علماء کا اصول ہے کہ آپ کو سبھی احادیث کی تاریخیں معلوم ہوں، کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا، یہ حدیث آپ نے کب فرمائی، یہ حدیث آپ نے کب فرمائی۔ تو سب سے بعد والی حدیث کو ناسخ بولیں گے اور اس سے پہلے والی حدیثوں کو منسوخ بولیں گے، تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب یہ تو ہے کہ یہاں پر قرین قیاس ہے کہ یہ سن 9 ہجری کی حدیث ہے، تو لیٹسٹ ہو سکتی ہے، لیکن جب تک کنفرم سبھی حدیث کی تاریخ نہیں ہے تب تک آپ ان پر حکم نہیں لگا سکتے۔ لیکن کم از کم اتنا سمجھ سکتے ہیں، ان تمام 4 اقوال نکل کر سامنے آئے ہمارے، کہ اس کا استعمال، اس سے بچنا ہر حال میں بہتر ہے، اس سے بچنا ہر حال میں بہتر ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کا کلمہ استعمال کرنے سے بچنا بہتر ہے تو غیروں کے لیے یقیناً اس سے زیادہ بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہنا ہے، آپ نے کیا تعلیم دی ہے، آگے حدیث میں آ رہی ہے، عبد اللہ و رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے خود ہی فرمایا نا، سورہ کہف کی آخری آیت میں کیا فرمایا آپ نے، اللہ رب العالمین نے قل انما انا بشر مثلکم، یہاں تک ایک جملہ ہے، آپ کہیے، آپ کلیئر کیجئے اپنے بارے میں، آپ وضاحت کیجئے اپنے بارے میں امت کے سامنے، تاکہ امت کو کل کو کوئی اشکال نہ پیدا ہونے پائے، کسی طرح کا اشتباہ نہ ہو، شبہ نہ ہو۔ آپ نے اتنا وضاحت کر دیا، تبھی ایک جماعت نے آپ کو اس بشریت سے اوپر پہنچا ہی دیا۔ اگر آپ نے اتنی وضاحت نہ کی ہوتی، اللہ رب العالمین نے آپ کی زبان پر یہ امت کے سامنے، اپنے بندوں کے سامنے یہ وضاحت پیش نہ کر دیا ہوتا، تو پھر کیا کرتے، ہو سکتا ہے پوری امت گمراہ ہو جاتی۔
پوری امت بھی تو گمراہ ہو سکتی ہے نا. مثال ہے ایک جماعت حق پر رہے گی جی وہ بھی تو ہے نا طائف منصورہ. ہاں وہ ہماری اپنے بارے میں اپنی امت کے بارے میں، لیکن امکان کی بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہوا ہے کہ پوری امتیں گمراہ ہو گئی ہوں اپنے نبی کے بارے میں. ٹھیک ہے کچھ قومیں ہوئی ہیں جس کے مثال کے طور پہ کچھ نبی جی نصارہ بہت واضح مثال ہے. نصارہ جن کی تعداد کہا جاتا ہے سب سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے، اللہ کو معلوم ہے بہرحال، لیکن وہ اپنے نبی کے بارے میں گمراہ ہو گئے نا. تو اسی لیے اسی نبی کا نام لے کر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اپنے بارے میں فرمایا لا تطرونی کما طرت النصارى ابن مریم، مجھے اس طرح تم نہ بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو ان کے حد سے آگے بڑھا دیا، ان کو اللہ مان لیا، ان کو ثالث و ثلاثہ مان لیا. اس طرح میرے بارے میں نہیں کرنا. وہاں بھی آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی گمراہ ہو جائے تو سوائے اللہ کی توفیق سے محرومی کا اور کیا کہہ سکتے ہیں. تو یہاں بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر آخری آیت میں فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تمہارے جیسا ہی انسان. ہاں اب فرق آگے شروع ہو رہا ہے. یوحا الیہ، میرے پاس وحی آتی ہے، باقی آپ لوگوں کے پاس وحی نہیں آتی ہے. اپنی امت کو مخاطب کر کے گویا کہ اللہ رب العالمین نے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ میں بھی بشر ہوں، بشریت میں تم اور ہم برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. تمہیں بھی بھوک لگتی ہے مجھے بھی بھوک لگتی ہے، تمہیں بھی پیاس لگتی ہے مجھے بھی پیاس لگتی ہے، تمہیں بھی بیماری آتی ہے مجھے بھی بیماری آتی ہے، تمہیں بھی تھکاوٹ ہوتی ہے مجھے بھی تھکاوٹ ہوتی ہے. میں بھی کھانا کھاتا ہوں پیٹ بھر جاتا ہے، بھوک ختم ہوتی ہے، پانی پی لیتا ہوں پیاس بجھ جاتی ہے، آرام کر لیتا ہوں تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. میں بھی سو جاتا ہوں رات کو نیند مل جاتی ہے سکون آ جاتا ہے. کوئی فرق نہیں انسان ہونے میں بشر ہونے میں. ہاں فرق آگے یوحا الی انما الہکم الہ واحد، یہ فرق ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کہ میرے پاس وہی آتی ہے، اور وہی کس بات کی آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی مقام ہے آپ کے بشریت کے اعتبار سے، آپ بھی اللہ کے دیگر بندوں کی طرح اللہ کے بندے ہیں. ہاں آپ کو مقام نبوت حاصل ہے، آپ کو یہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور آخری نبی اور آخری رسول ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، امام المتقین، سید ولد آدم ہیں. یہ سبھی خوبیاں آپ کو حاصل ہیں. آگے راوی فرماتے ہیں قلنا وافضلنا فضلا واعظمنا قولا، یہ بھی آپ ہم میں سب سے فضل کے اعتبار سے افضل ہیں، اور ہر طرح کی یعنی آپ عظمت آپ کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا بقولکم او بعد قولکم، رکو یہ سب مت کہو ہمارے بارے میں، ہمارے بارے میں وہی کہو جو ابھی تک کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اللہ کے رسول. وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانِ، دیکھو شیطان تمہیں اپنا آلہ نہ بنا لے. سمجھ گئے؟ جری نہ بنا لے، تم کو اپنا ذریعہ نہ بنا لے اپنا کام کرنے کے لیے. کیا ہے اس کا کام؟ بندوں کو گمراہ کرنا ہے نا. اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی شیطان کو معلوم ہے کہ کدھر سے دروازہ ہمارے لیے جلدی کھل سکتا ہے، سمجھ گئے؟ کدھر سے دروازہ جلدی کھل سکتا ہے. جب شیطان
آدم علیہ السلام کے پاس آیا تھا جنت کے اندر، تو کیا کہا تھا؟ قسم کھا کے، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. پتہ نہیں اللہ کی قسم کھایا کس کی قسم کھایا، لیکن قسم کھایا اس نے کہ میں تم دونوں کے لیے بڑا خیر خواہ ہوں. اب کوئی بھی ہم میں سے بھی آ کے میں دیکھے میں آپ کے لیے خیر چاہتا ہوں تو ہم بھی کام اٹھا لیتے ہیں، بھائی کیا کہنے والا ہے یہ، ہمارے خیر کی بات ہی بتائے گا. تو شیطان نے وہاں پر 2 تیر ڈالے تھے کہ اگر یہ دنیا دار ہوں گے تو اس تیر سے شکار ہو جائیں گے، اور اگر یہ دیندار ہوں گے تو اس تیر سے شکار ہو جائیں گے. کہا یہ اس پودے سے کھا لو کبھی تم کو موت نہیں آئے. یہ دنیا داری کی بات ہو گئی ہے نا. دنیا دار لوگ کیا ہمیشہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں نا، یہی موج مستی، مرنا نہیں چاہتے، لیکن مرنا تو پڑے گا سب کو. اگر ان کے اندر دینداری کا عنصر ہوگا تو کہا کہ آپ لوگ ایک تو مریں گے نہیں، او تکونا من الخالدین. اس کے علاوہ اور ہے فرشتے ہے، کہیں آیت ایسی خالدین کے علاوہ ہے، میں ابھی مس کر رہا ہوں کہ آپ جی ہمیشہ اسی میں رہے. ہاں نہیں، اس کے علاوہ ہے، اس کے علاوہ ہے. میں اگر ابھی نہیں آیا تو انشاءاللہ آئندہ درس میں بتاؤں گا کہ آپ فرشتے بن جائیں گے یا کچھ اس طرح کی بات ہے. تو یعنی فرشتوں کے سلسلے میں ہمارا گمان کیا ہے؟ عام طور پہ جہاں نیکی کا تصور آتا ہے وہاں پہ ارے بھائی فرشتے، جبکہ فرشتے ایک ایسے مخلوق ہیں کہ جن کو نیکی کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، تو وہاں کوئی میٹر نہیں. مسئلہ میٹر انسان اور جنات کا ہے. ان کا نیک ہونا ان کی اس حیثیت کی خوبی نہیں ہے. اگر انسانوں میں، اسی لیے تو انبیاء اور جو یعنی انسانوں میں سے جو نیک لوگ ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، وہ فرشتوں سے کسی طور پر کم نہیں مانے جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ان کی آزمائش تھی اور یہ آزمائش میں کامیاب ہوئے ہیں. فرشتوں کو ان کے اندر ایک ہی چپ ڈالا گیا تھا، تم کو یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس بات کا حکم انہیں دیا جائے گا وہ وہی کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. جی وہی کہہ رہا ہوں میں، بس میں حافظ نہیں ہوں، میری مجبوری بہت بڑی مجبوری. عالم کو حافظ ہونا چاہیے. جو بھی اپنے بچوں کو عالم پڑھانا چاہیں وہ حافظ ضرور بنائیں پہلے. تو یعنی یہ جیسے فرشتے کی جو بات ہے، بات وہاں سے نکلی تھی کہ جب ہم نیکی کا تصور کرتے تو سب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں آتا کہ فرشتے بڑے نیک لوگ ہیں. جی جزاک اللہ خیر. عبدالرب بھائی پوری آیتیں ہی ڈھونڈ کر لے آئے. فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملکین او تکونا من الخالدین. اللہ نے دیکھے اب یہاں سبحان اللہ کس طرح سے شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں اللہ سے بھی زیادہ خیر خواہ بن گیا آدم اور حوا کا. یہاں کہ اللہ نے آپ کو اس درخت سے جو روک رکھا ہے وہ اللہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. کہا اللہ نے آپ کو جو روک رکھا ہے وہ اسی لیے کہ آپ اگر اس کو کھا لیں گے تو یا تو فرشتے بن جائیں گے یا ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ نے روک رکھا کہ نہ آپ فرشتے بن پاؤ اور نہ آپ ہمیشہ کی زندگی پاؤ. کتنی بڑی بات اس نے کہہ دی. اب مسئلہ وہاں نہیں ہے، وہ تو اس کو کہنا ہی کہنا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ آدم اور حوا نے مان بھی لیا اس کی بات کو. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھا کے میں تمہارا خیر خواہ ہوں. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، اور آگے پورا قصہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان جو ہے جب نیکی کا تصور کرنا چاہتا ہے تو پہلا جو
پہلی جو شکل اس کے صورت اس کے ذہن میں آتی ہے وہ فرشتوں کی صورت آتی ہے. تو شیطان نے وہاں کیا کہا, اگر آپ یعنی دنیا دار ہوں گے تو چاہیں گے ہمیشہ کی زندگی مل جائے, اور اگر کے جذبے والے ہوں گے تو فرشتہ بننا چاہیں گے. دونوں حال میں میرا کام ہو جائے گا, دونوں حال میں میرا کام ہو جائے گا, اور وہ کام. تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تنبیہ کی کہ آپ شیطان کے اعلیٰ کار مت بنو. شیطان جو کام کروانا چاہ رہا ہے وہ یہی چاہ رہا ہے کہ آپ میری شان میں تو نبی, میں تو توحید کی دعوت لے کر آیا ہوں نا, میرے ذریعے ہی آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. آپ میری شان میں بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ یہاں تک کہ مجھے ہی اللہ کے مقام پر پہنچا دو گے ایک دن, اور تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو اس لیے بچ کے رہنا. آگے دوسری حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے جو بیان کی, وعن انس ان ناسا قالوا یا رسول اللہ یا خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا فقال یا ایها الناس. جب لوگوں نے کہا کہ آپ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہم اللہ کے رسول ہیں, آپ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور سب سے بہتر باپ کے والد ہیں اور ہمارے آقا ہیں اور ہمارے آقا کے بیٹے ہیں. فقال, تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, قولوا بقولکم, اپنی پرانی بات ہی کہا کرو, یہ سب نئی نئی باتیں ہمارے لیے استعمال مت کرو. ولا یستہوینکم الشیطان, اور شیطان تمہیں گمراہ کر کے ہلاک اور برباد نہ کر دے. یہ یستہویہ کا جو لفظ ہے اس کے اندر دو معنی نکلتا ہے, لیکن انجام کے اعتبار سے دونوں کا معنی ایک ہی ہے. انجام کے اعتبار سے دونوں کا انجام تباہی ہے. پہلے یہ ہے کہ پہلے گمراہ کرنا. اب کیسے گمراہ کرنا؟ اپنی خواہش کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو القاب دینا اور دیتے جانا, پھر گمراہی ہمارا مقدر بنے گی. پھر گمراہی کا انجام کیا ہے؟ تباہی ہے, ہلاکت ہے, بربادی ہے. اور یا تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انجام کے طور پر یعنی شیطان تم کو ڈائریکٹ تباہ نہ کر دے. کیسے تباہ کرے گا؟ گمراہ کر کے تباہ کرے گا. دونوں معنی کی گنجائش اس کے اندر موجود ہے. فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد ہوں, میرا نام محمد ہے. عبد اللہ و رسول, اللہ کا بندہ ہوں, اس کا رسول. ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ, میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ تم مجھے اس مقام سے اوپر لے جاؤ جس مقام پر مجھے اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے. کیا ہے وہ مقام؟ عبودیت کا مقام ہے اور رسالت کا مقام ہے. یہ مقام میرے لیے کافی ہے, اس سے اوپر مت لے جاؤ مجھے. اب یہاں کم از کم خیرنا کا لفظ کہ آپ ہم میں سب سے بہتر ہیں, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سب سے بہتر ہیں کہ نہیں ہے؟ یقین, کوئی شبہ نہیں ہے اس میں. لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا کہ ابھی تو خیرنا تک ہے معاملہ تو چلے گا, لیکن اگر یہ دروازہ اسی طرح کھلا رہا تو اس کے آگے لوگ جائیں گے, اس کے آگے لوگ جائیں گے, اس کے آگے لوگ جائیں گے, یہاں تک کہ ایک دن ایسے مقام پر پہنچ جائیں گے کہ جو چیز ان کے لیے درست نہیں ہوگی. اسی کو کہتے ہیں سد الذرائع, یعنی اسلام کے اصولوں میں سے, دین کے اصولوں میں سے اصول ہے سد الذرائع, کہ اگر کوئی چیز انجام کے طور پر حرام ہے, ممنوع ہے شریعت کے اندر, تو اس حرام کام تک پہنچانے والے سبھی راستے اور سبھی راستوں کو اختیار کرنا حرام ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بند کر دیا. اب باب کا مطلب سمجھ میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کے ذریعے توحید کے حدود, توحید کے سرحدوں کی حفاظت کی ہے, توحید کی نہیں. توحید تک پہنچنا تو بعد کا معاملہ ہے, اس سے پہلے ہی گارڈ بٹھائے ہوئے ہیں کہ یہاں سے ہی لوگوں کا گزر نہ ہونے پائے.
اور یہی اس باب کا مقصد ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اس کتاب کے مؤلف رحمہ اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ کتنا خیر خواہی کا جذبہ لے کر اس کتاب کی تالیف کی، کتنے باریک باریک مسائل یہاں پر بیان کر دیے جس کو ہم عام طور پر سرسری نظر سے اگر دین کا مطالعہ کرتے چلے جائیں تو ان پر غور نہیں کرتے، اور اسی لیے تو گمراہیاں پھیلتی گئی، لوگوں نے توجہ نہیں دیا، یہ بھی چلے گا کوئی بات نہیں، یہ بھی چلے گا، اس میں کیا مسئلہ ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، زیادہ دھیرے 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 گمراہی کے اعلیٰ مقام تک پہنچتے گئے، اور آج انجام دیکھیے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ سعودی جو آپ دیکھ رہے ہیں اور جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں دمام، اس کے قریب الحسا، اور یہاں سے پھر ریاض تک چلے جائیے، یہاں بھی شرک در آیا تھا۔ اس کتاب کے مؤلف نے شرک کے خلاف یہاں کے سابق، ابھی یہ سعودی حکومت کا تیسرا عہد چل رہا ہے، عہد اول سے ہی دونوں اماموں کا اتفاق ہوا تھا آپس میں کہ ہم دین دنیا کے ساتھ دین کو بھی، توحید کو بھی لے کر چلیں گے، اور اسلامی سیاست کے مطابق لوگوں پہ حکومت کریں گے، اتفاق ہوا تھا۔ تو بڑی جد و جہد کے بعد آج یہ سرزمین جو شرک سے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بالکلیہ پاک ہے، وہ اسی کتاب کے مؤلف رحمہ اللہ کی جد و جہد، اللہ کے فضل کے بعد، اللہ کی توفیق کے بعد، اللہ کی رحمت کے بعد، نوازش کے بعد، عنایت کے بعد، کرم کے بعد ان کی جد و جہد کا ثمرہ ہے، جس کو پوری دنیا سے لوگ گالی دیتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ گالی دیتے ہیں۔ اس کتاب میں اتنے دن سے میں پڑھا رہا ہوں، 1 سال سے اوپر ہو گیا، کہیں آپ لوگوں نے کوئی ایسی بات دیکھی کہ مؤلف کو گالی دیا جائے؟ کہیں کوئی ایسی بات مؤلف نے ذکر کی کہ جس میں کسی کے لیے گستاخی ہو رہی ہے؟ سوائے قرآن کی آیت کوٹ کرنے کے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوٹ کرنے کے، یا کسی صحابی یا کسی تابعی کی کوئی بات نقل کی ہو، وہ بھی بہت کم۔ اصل جو بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اگر یہی دونوں چیزیں لے کر کوئی بندہ دعوت دے ہم کو راہ راست پر آنے کی، تو اس کا یہ انجام ہو کہ اس کو گالی سے نوازا جائے، یہ تو ویسی ہو گئی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو لوگوں نے آپ کو بھی گالی دیا، آپ کو بھی تکلیف دی، آپ کو بھی مارا پیٹا، آپ کو بھی نقصان پہنچایا۔ تو بہرحال یہ دونوں حدیثیں ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ ہمیں اپنے توحید کی حفاظت کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، جس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا خیال رکھا، کیونکہ یہی وہ عقیدہ ہے کہ جس کے درست ہونے کے بعد ہمارے باقی اعمال کا اعتبار ہوگا، باقی اعمال کا اعتبار ہوگا، کنسیڈر کیا جائے گا۔ نہیں تو اگر یہ نہیں ہے، توحید کا عقیدہ نہیں ہے، تو باقی چیزیں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ توحید ہم جو اسلام کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ اس کا تقاضا ہے۔ اگر وہی درست نہیں ہوا تو باقی چیزوں کا ہمیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ کے دین کو صحیح ڈھنگ سے سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج الحمدللہ آپ لوگ بہت یعنی وقت مناسب پر پہنچے تھے، تھوڑی سی تاخیر جو ہوئی، میں بھی انشاءاللہ کوشش کر رہا تھا کہ میں بھی ٹائم سے پہنچوں انشاءاللہ، تھوڑی سی تاخیر ہوئی۔
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا ويسر لي أمري صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري